السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ حاضرین مجلس، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درخشاں پہلو، اس حوالے سے یہ 25واں درس ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ، آخری غزوہ، غزوہ تبوک، ہم اور آپ نے کل اس کو سنا اور دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 27 غزوات میں شرکت فرمائی تھی، جس میں سے صرف 9 میں لڑائیاں ہوئی تھی اور باقی میں لڑائیاں ہوئی ہی نہیں، اور تقریباً 60 سرایا اور بعوث آپ نے بھیجے تھے، یعنی آپ نے فوج کی ٹکڑیاں بھیجی، صحابہ کو بھیجا، اپنا نہیں گئے، تو اس کی تعداد 38 سے 60 تک علماء نے بیان کی ہے۔ یہ جنگ تقریباً 10 سال تک چلتی رہی، پورا ڈیوریشن 10 سال کا، 10 سال کی مدت میں 27 غزوات میں اور تقریباً 60 سرایا میں، کل ملا کر دونوں طرف سے جو لوگ مارے گئے تعداد تقریباً صرف اور صرف 1000 ہے۔ مسلمان کی تعداد تقریباً 250 ہے اور غیر مسلمین کی تعداد 750 ہے، یعنی اس 10 سالہ مدت میں 27 غزوات اور 60 سرایا میں جو لڑائیاں ہوئی، جھڑپیں ہوئی، صرف 1000 لوگ مارے گئے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو بھی نہیں مارا سوائے ایک آدمی کے۔ ایک شخص تھا ابی بن خلف الجمحی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا، اور آپ سے جب ملتا تھا تو آپ کو دھمکیاں دیتا تھا، کہتا تھا واللہ لاقتلنک، ہم تمہیں ضرور قتل کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے ایک بار جواب دیا انشاءاللہ ہم تمہیں قتل کریں گے۔ چنانچہ غزوہ احد جب ہو رہی تھی تو وہ اللہ کے نبی ہی کو ڈھونڈ رہا تھا اور لوگوں سے پوچھ رہا تھا اینا محمد لا نجوت ان نجا، محمد کہاں ہے، میں اسے مارنا چاہتا ہوں، اگر وہ بچ گیا تو آج میں نہیں بچوں گا۔ چنانچہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کر کے آگے بڑھا، جب آپ کے قریب پہنچا، حملہ کرنے ہی والا تھا، آپ نے اپنے بغل کے ایک صحابی سے چھوٹا سا ہتھیار لیا اور اس کے گردن کے پاس ہلکی سی چوٹ اس کو لگائی۔ وہ وہاں تو نہیں مرا، واپس مکہ گیا اور مکے میں لوگوں سے کہتا تھا قتلنی محمد، محمد نے مجھے قتل کر دیا۔ لوگ کہتے بیوقوف آدمی ہو تم، زندہ مکہ واپس آ گئے، اور محمد نے قتل کر دیا۔ تو وہ کہتا تھا نہیں، اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا اور یہ جو زخم مجھے لگا ہے یہ زخم مجھے مار ڈالے گا۔ اتنا اس کو یقین تھا اللہ کے نبی کی بات پہ کہ اگر یہ زخم لگ گیا ہے اور ان کے ہاتھ سے لگا ہے تو اب میں بچنے والا نہیں ہوں۔ چند دنوں کے بعد سچ میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو یہی ایک شخص ہے جو ہمارے نبی کے ہاتھوں سے مارا گیا، ورنہ آپ کے ہاتھ سے ایک بھی آدمی نہیں مارا گیا۔ 750 مشرکین قتل ہوئے ان تمام غزوات اور سرایا میں، اس میں سے ایک بھی ہمارے نبی کے ہاتھوں سے نہیں مارا گیا۔ ایک میسج ملا کہ مسلمانوں نے یہ جو جنگیں کی، جو سرایا کیے، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ انسانیت کا قتل کیا جائے، انسانیت کا خون بہایا جائے، انسانیت کو تباہ و برباد کیا جائے، یہ مقصد نہیں تھا۔ اس کا مقصد تھا انسانیت کو اللہ کا وہ میسج دیا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جائے۔ اور جو دشمنان قریش اور اعداء اسلام
مسلمانوں کو روک رہے ہیں, ان پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں, اپنا ڈیفنس کیا جائے. اس کا مقصد تھا کہ اپنے ملک کے بارڈر اور سرحد کی حفاظت کی جائے. اس کا مقصد تھا کہ دعوتی اور تجارتی اسفار کو امن دیا جائے, ان کے لیے پرامن ماحول بنایا جائے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کا مقصد تھا. یہ مقصد تھا کہ ظلم کا خاتمہ ہو اور عدل و انصاف کا بول بالا ہو. یہ ہمارے نبی کی غزوات کا مقصد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس زمانے میں جو جنگیں ہوئی, جیسے کہ قرآن کریم سورہ روم میں ہے, روم اور فارس, عیسائیوں اور مجوسیوں کی جنگ ہوئی. مورخین لکھتے ہیں تقریباً 10 لاکھ لوگ اسی زمانے میں مارے گئے تھے. جس زمانے میں 10 سال کی جنگ میں 1000 کا ریکارڈ مل رہا ہے, وہ بھی مسلم اور کافر ملا کے, اس زمانے کی جنگ کا حال یہ تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے جاتے, جبکہ کوئی ڈیٹا ریکارڈ نہیں ہوتا تھا, پھر بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے جا رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی کی جنگی حکمت عملی بہت شاندار تھی, اور آپ کا مقصد نہیں تھا کہ لوگوں کو جان سے مارا جائے, آپ کا مقصد تھا کہ ان کے شرک کو قتل کیا جائے, ان کے کفر کو قتل کر کے ان کو اسلام کی طرف لایا جائے. اور اس کے بعد کے ادوار میں آپ 20ویں صدی میں دیکھ لیجئے, پہلی عالمی جنگ, دوسری عالمی جنگ. پہلی عالمی جنگ 1914 سے لے کر 1918 تک ہوئی تھی, 5 اور 6 سال کا یہ عرصہ تھا. معلوم ہے کتنے لوگ مارے گئے تھے؟ دونوں طرف سے 20 ملین تک لوگ مارے گئے. 16 ملین سے 20 ملین, 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتا. 20 ملین لوگ تقریباً پہلی عالمی جنگ میں مارے گئے. دوسری عالمی جنگ میں, جس میں ایٹمی ہتھیار بھی استعمال کیے گئے, اس جنگ کے اندر 70 ملین علی الاقل لوگ مارے گئے, کم سے کم 70 ملین. سیریا میں کتنے لوگ مار دیے گئے, عراق میں کتنے لوگ مار دیے گئے, موجودہ حال جنگوں میں کتنے لوگ, جتنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات اور سرایا میں 10 سال میں لوگ مارے گئے, اس سے کہیں زیادہ ایک بم سے آج مار دیے جاتے, ایک جنگ میں, ایک دن میں مار دیے جاتے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں سینہ تان کے کہ اللہ کے نبی نے تو لڑائیاں کی, لوگوں کا خون بہایا, جنگیں کی, اسلام تلوار سے پھیلا. نہیں, یہ حقیقت لوگوں کو معلوم نہیں ہے, یہ حقیقت نہیں معلوم ہے. یہ حقیقت, یہ ڈیٹا یاد کریں, اور جب کوئی کہے کہ اسلام مار کاٹ کی بات کرتا ہے تو آپ یہ ڈیٹا اس کو پیش کریں, حقیقت کیا ہے. اب مکہ فتح ہو گیا. مکہ فتح ہونے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوا کہ مکہ کے آس پاس جو عرب کے قبائل تھے وہ ویٹ کر رہے تھے. شروع ہی سے اللہ کے نبی کے بارے میں سن چکے تھے وہ کہ مکے میں ایک شخص ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں. تو کچھ لوگوں کی یہ ترکیب تھی اور یہ سوچ تھی کہ جسٹ واچ اینڈ ویٹ, دیکھو اور انتظار کرو. اگر محمد جیت جائیں گے, اپنے گھر واپس آ گئے, فتح کر لیا مکہ, تو اس کا مطلب یہ صحیح ہے. چنانچہ جب مکہ فتح ہو گیا, اللہ کے نبی کے انڈر میں آ گیا, مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے, خانہ کعبہ شرک سے پاک ہو گیا, اب وہ عرب کے قبائل سمجھ گئے واقعی یہ محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ ہے. اب تابر توڑ لوگ مسلمان ہونے لگے. اسی لیے سن و ہجری کو بعض مورخین سیرت نگاروں نے عام الوفود کہا ہے, ڈیلیگیشن آنے والا سال. بہت لوگ آئے, پورا کا پورا قبیلہ آ رہا ہے, کوئی اپنے خاندان کے بڑے بڑے لوگوں کو پکڑ کے لا رہا ہے, کوئی اپنے ملک کے بڑے بڑے سرداروں کو لے کر آ رہا ہے, اور خود اللہ کے نبی کے سامنے آ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے, اپنی شرطیں رکھتے تھے, جو شرطیں ماننے لائق ہوتی اللہ کے نبی مانتے تھے, اور جو نہیں ماننے لائق ہوتی نہیں مانتے تھے. اسلام وہ لوگ قبول کرتے تھے. 15 دن 20 دن مہینہ 1 ہفتہ مدینے میں لوگ آ کر رہتے تھے. کسی کو اللہ کے نبی مسجد نبوی میں ٹھہرا دیتے تھے, خوب مہمان نوازی کرتے تھے, اچھے سے استقبال کرتے تھے, چاہے وہ مشرک ہو چاہے عیسائی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دل سے استقبال کرتے اور سب کو اسلام کی دعوت, خود لوگ آ رہے تھے. اس سے پہلے کی سچویشن یہ تھی کہ اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے اتنا خطرہ تھا کہ مدینے سے باہر نکلنا مشکل تھا. اب حالات ایسے بدلے کہ خود آ رہے ہیں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. سیرت نگاروں نے, ابن قیم, ابن کثیر, ابن حجر, ان تمام مورخین نے, محققین نے ذکر کیا ہے کہ تقریباً 60 سے 70 وفود اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے. بعض لوگوں نے 100 تک کی تعداد پہنچائی ہے.
ایک رائٹر ہے ابو تراب ظاہری، انہوں نے کتاب لکھی ہے وفود الاسلام، 250 پیج کی کتاب ہے. اسی جو ڈیلیگیشن آئے تھے اس پر ایک کتاب لکھی اور بہت لاجواب کتاب. میں اس میں سے 3 کا ذکر کر رہا ہوں. ایک وفد ثقیف، ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی طائف گئے تھے، آپ کو ستایا گیا تھا. جس آدمی کو دعوت لے کر گئے تھے وہی آدمی سن 9 ہجری میں اپنا خود آتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ آتا ہے. 15 دن تک مدینے میں ٹھہرتا اور اپنی شرطیں رکھا. وہ سمجھ گیا کہ اب جو ہے اسلام قبول کر لینا ہی بہتر ہے اور اسلام ایک سچائی ہے، حقیقت ہے. شرط رکھی، کہا چونکہ میں مسلمان ہو رہا ہوں لیکن طائف کے لوگ ابھی بھی لات کی بت کا لم تھا، عبادت میں اتنے مست ہیں، اتنا پسند کرتے ہیں کہ اگر میں وہ بت توڑواؤں گا تو لوگ بفر جائیں گے، ہنگامہ ہو جائے گا. لہذا اللہ کے نبی شرط ہماری پہلی یہ ہے کہ یہ بت توڑنے والا معاملہ تھوڑا ڈیلے کر دیا جائے، بعد میں توڑ دیجیے گا. مجھے چھوٹ دی جائے میں نماز نہیں پڑھوں گا، مجھے چھوٹ دی جائے میں وضو نہیں کروں گا، ہمارے یہاں ٹھنڈی پڑتی ہے، زکات نہیں دوں گا. بہت ساری شرطیں رکھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرطیں ریجیکٹ فرما دی. کہا بت والے معاملے میں تو کوئی گنجائش نہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا ساتھ میں، ابو سفیان کو، کہ جاؤ توڑ دینا. 15 دن کے بعد یہ پورے لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور اللہ کے نبی کی شرطوں پہ مسلمان ہوئے. مسلمان ہو کے گئے تو ساتھ میں صحابی گئے. جب بت توڑ رہے تھے تو طائف کے لوگ اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ اب یہ بت جیسے ہی یہ کچھ چلائے گا، ہتھیار چلائے گا، اس کو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اور بت اپنا دفاع کرے گا. جب انہوں نے پہلی کلہاڑی ماری تو لوگ چلائے کہ اب یہ تمہارا. صحابی ہنسنے لگے، کتنی جاہل قوم ہے، کتنی خوف زدہ ہے، کتنی ڈری ہوئی ہے. لیکن سب مسمار کر دیا گیا، کچھ نہیں ہوا. پھر توحید کی دعوت دی اور علاقے کے لوگ مسلمان ہوئے. تو ایک تو یہ طائف کے لوگ آئے، دوسرے نجران کے عیسائی اور نصارہ لوگ آئے اور آئے اللہ کے نبی سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے جواب دیا. قرآن کی آیتیں اترتی رہی، سورہ آل عمران کی کئی آیتیں اتری ہیں انہی کے سلسلے میں. جواب دیتے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ بتلاتا وہ بتلاتے چلے جاتے. یہ ماننے کو تیار نہیں تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو آپ ان کو مباہلے کی دعوت دے دیجئے. مباہلہ یعنی اگر کوئی آدمی ضد کے باوجود، حق سچائی آ جانے کے باوجود ضد کی وجہ سے بات نہیں مانتا ہے تو اخیر میں اس سے یہ کہا جائے گا آرگومنٹ ختم کرنے کے لیے چلو ہم دونوں لعنت کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت برسے. اس کو مباہلہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا أَجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے نبی یہ علم آ جانے کے بعد، یہ سچائی آ جانے کے بعد بھی آپ سے جو حجت کرے فَقُلْ تَعَالَوْا، تو آپ کہہ دیجئے آؤ، نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے اور تمہارے بیٹوں کو بلاتے، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو بلاتے، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، خود ہم آتے تم لوگ آؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم رو رو کر گر گرا کر اللہ سے دعا کریں گے اور کہیں گے اے اللہ ہم دونوں میں جو جھوٹ بول رہا اس پر لعنت برسا. اللہ کے نبی نے چیلنج کر دیا. اب یہ لوگ جو بحث پہ بحث، حجت پہ حجت کیے جا رہے تھے، ان میں سے ایک سمجھدار تھا، اپنے قوم کو سمجھا رہا دیکھو یہ لعنت والے مباہلے میں مت جانا. کہا کیوں؟ کہا اگر یہ سچ میں نبی ہوگا تو ہم تو برباد ہوں گے، ہماری آنے والی نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی، لہذا یہ بیوقوفی ہوگی کہ ہم لعنت کریں. چنانچہ ان لوگوں نے سرنڈر کیا اور کہا محمد جو آپ ہم سے کہیں گے ہم آپ کی بات ماننا چاہتے ہیں، آپ جو شرطیں لگائیں شرطیں منظور. چنانچہ ان لوگوں نے شرطیں منظور کر لی اور جزیہ دینے پہ راضی ہو گئے، اس کے بعد چلے گئے. ایک اور وفد آیا، وہی مدینے سے کچھ دوری پر تھا، یمامہ، ایک دجالی قسم کا آدمی آیا اور بہت چالو، اس کا نام تھا مسیلمہ. بہت سارے لوگوں کو آیا لے کر آیا ساتھ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے تو پیغام بھجواتا ہے، کہتا ہے ان جعل لی محمد من بعدہ تبعتہ، اگر محمد اپنے بعد یہ نبوت کا تاج مجھے دے دیں تو میں ان کو مان لوں گا، میں فالوور ہو جاؤں گا. کیا کہا؟ محمد اپنے بعد مجھے نبی ڈکلیئر کر دیں
تو میں محمد کی پیروی کروں گا۔ اللہ کے نبی کو یہ خبر معلوم ہوئی کہ اتنی بڑی شرط۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا، ساتھ میں صحابہ بھی تھے۔ اللہ کے نبی اس کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا لو سألتنی هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو امر الله فيك ولئن ادبرت ليعقرنك الله۔ اگر تو نے یہ لکڑی بھی مانگا تو میں لکڑی بھی نہیں دوں گا۔ تو نبوت کے تاج کی بات کرتا ہے، یہ لکڑی بھی تجھے میں نہیں دینے والا۔ اور یاد رکھ، اگر تو بھاگنے کی کوشش کیا، ارتداد کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ ضرور تجھے ذلیل کرے گا اور تیری چمڑی ادھیڑے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے بارے میں مجھے وہ بات معلوم ہے جو مجھے دکھا دیا گیا۔ یعنی آپ خواب پہلے سے اس کے بارے میں دیکھ چکے تھے جو یہ نبوت کا تاج مانگ رہا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خواب کی تعبیر بتلاتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دو جھوٹے قسم کے لوگ، دجالی قسم کے لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ایک اسود عنسی ہوگا، ایک مسیلمہ الکذاب ہوگا جو سامنے کہہ رہا تھا مجھے نبی بنا دیا جائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے اسی سے کہا یہ لکڑی مانگو گے تو لکڑی نہیں دوں گا، تو نبوت کے تاج کی بات کرتے ہو۔ اور فرمایا کہ تم کو میری طرف سے میرے صحابہ ثابت جواب دیں گے۔ یعنی کہ آپ نے اشارہ دے دیا کہ یہ آگے چل کے بہت خرافات کرنے والا۔ چنانچہ اس نے اسلام کا ظاہراً اظہار کیا، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس نے ارتداد کا راستہ اختیار کیا اور اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کر دیا، اناؤنس کر دیا۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے جنگ کی اور یہ جنگ میں مارا گیا۔ یہ وفود 60-70 آئے، لوگ مسلمان ہو رہے، یہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا وہ وعدہ پورا ہوا۔ کون سا وعدہ؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور مکہ فتح ہو جائے گا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے نبی آپ دیکھو گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو آپ اللہ کی تسبیح بیان کریے، استغفار کریے، اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا اور سچ میں لوگ آئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے اسی دور میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا، اور آپ نے نصیحتیں کر کے بھیجی۔ حضرت معاذ سے یہ بھی کہا کہ معاذ ہو سکتا آئندہ سال ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو، واپس آؤ گے تو یہ میری مسجد ہوگی یا تو میری قبر ہوگی، یہاں سے تم ہو سکتا گزرو۔ حضرت معاذ یہ جدائی بھرے کلمات جب سنتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ اسی میں سن 9 ہجری ذی قعدہ کا جب مہینہ آتا ہے یا ذی الحجہ کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو اجازت دیتے کہ تم جاؤ مکہ اور حج کرو۔ ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا۔ 300 صحابہ کو ساتھ لے کے حضرت ابو بکر مکہ جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے مکہ کی کنڈیشن یہ ہے کہ لوگ مشرک جو ہیں وہ بھی طواف کر رہے ہیں، وہ بھی حج میں آ رہے ہیں، اور ننگے طواف ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسپیشل آرڈر دیا کہ سب جاؤ ختم کرواؤ۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں نکل چکے، پیچھے سے حضرت علی کو اللہ کے نبی نے تیار کیا کہ سورہ توبہ نازل ہو چکی ہے، اس کا پیغام بھی جاؤ مینا کی وادیوں میں مکے کے لوگوں کو، وہاں کے عوام کو سناؤ۔ چنانچہ سورہ توبہ کی تبلیغ کے لیے خصوصاً حضرت علی کو بھیجا۔ وہ اس لیے کہ وہاں کے لوگ یہ مانتے تھے کہ اگر کوئی اسپیشل پیغام آئے گا تو وہ کسی گھر والے کی طرف سے آنا چاہیے، گھر کے کسی فرد کی طرف سے آنا چاہیے، یعنی اہل بیت کی طرف سے آنی چاہیے، تو سردار خود آئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ براءہ، سورہ توبہ کی پیغام کو حضرت علی کے ہاتھوں بھیجا تھا، کیونکہ وہ اہل بیت میں سے۔ چنانچہ گئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جس دن مینا میں سارے حاجی اکٹھے ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، اللہ یحج بعد العام مشرک، اے مکہ کے لوگوں غور سے سنو، محمد الرسول اللہ کا پیغام ہے، میں ابو بکر سنا رہا ہوں، آج کے بعد آئندہ سال سے کوئی بھی مشرک حج کرنے کی اجازت نہیں پا سکتا۔
اب حج وہی کرے گا جو توحید پرست ہوگا. اس سال کے بعد کسی بھی مشرک کو اجازت نہیں ملے گی. دوسرا اعلان یہ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٍ، اور خانہ کعبہ کا طواف کوئی بھی ننگا آدمی نہیں کرے گا، بے لباس نہیں کرے گا. اب کعبے کی عظمت ہے، شرک سے پاک ہو گیا تو مشرکوں سے بھی پاک ہونا چاہیے، لہذا یہ اعلان کر دیا. سن 10 ہجری آ گئی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دے دیا، جیسا کہ ابن قیم نے کہا ہے کہ سن 10 ہجری میں حج فرض ہوا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں پہ حج کو فرض قرار دے دیا جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتے ہوں. اب حج فرض ہو گیا. اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ اب محمد الرسول اللہ مکہ جائیں گے حج کرنے کے لیے. سارے مسلمانوں کو معلوم ہوا، خوشی سے جھوم اٹھے، اور آس پاس کے مسلمان مدینہ آنا شروع ہو گئے کہ چلیں گے نبی کے ساتھ، ہم بھی نبی کے جیسا عمل کریں گے. پہلی بار حج ہونے جا رہا ہے. حج کا طریقہ بھی لوگوں کو سیکھنا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں دور دراز سے لوگ اکٹھے ہوئے کہ ہم حج کو جائیں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کریں. اسی کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. وداع کیونکہ یہ آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا. اس کے بعد آپ کی زندگی زیادہ نہیں بچی. آپ نے پوری زندگی میں 4 عمرے کیے تھے اور 1 حج کیا تھا. یہ حج آخری حج. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مدینہ کے ذوالحلیفہ سے. آپ نے احرام باندھا، آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے. دور دراز سے صحابہ پہنچ رہے ہیں مکہ، اور ادھر مدینہ کا بھی قافلہ مکہ پہنچ رہا ہے. اللہ کے نبی حج کو تشریف لے کے جا رہے ہیں. آپ نے ساتھ میں 100 اونٹ رکھے ہوئے ہیں جو وہاں حج کے اندر آپ کو قربانی کرنی تھی. آپ گئے، آپ نے حج کیا. حج کرنے کے بعد آپ نے وہاں خطبہ بھی ارشاد فرمایا جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. یہ وہ عظیم الشان خطبہ ہے جس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً انسانوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے وہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے بیان کر دیا. اسی لیے مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اس خطبے کو پڑھنا چاہتے ہیں. مجھ سے ایک وکیل صاحب نے، بہترین وکیل، ایک بار کہا کہ مولانا صاحب اللہ کے نبی کا جو آخری خطبہ ہے وہ خطبے کا میسج کیا ہے، وہ پیغام کیا ہے، وہ مجھے آپ بتائیے. صحیح مسلم میں 1218 نمبر پہ اللہ کے نبی کا یہ حج کا پورا میٹر تفصیل سے بیان کیا گیا. لیکن علماء نے خصوصاً اللہ کے نبی کی اس آخری حج اور حج کے اندر کی اس تقریر کو الگ سے کتابیں لکھی ہیں. چنانچہ ایک رائٹر دکتور فاروق حمادہ الوصیۃ النبویہ للامۃ الاسلامیہ کے نام سے کتاب لکھی، اور اس کتاب میں انہوں نے 38 آرٹیکلز بیان کیے ہیں کہ جو اللہ کے نبی نے اس خطبے کے اندر بیان کیے تھے. میں آپ کے سامنے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دلائل النبوہ اور مستدرک حاکم کے حوالے سے کچھ چیزیں بیان کروں گی. آپ نے کیا کہا تھا؟ نمبر 1، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام. آج سے محمد الرسول اللہ اعلان کر رہے ہیں کوئی بھی انسان کسی کی عزت سے کھلواڑ نہیں کر سکتا، کسی کے مال کو لوٹ نہیں سکتا، کسی کو قتل نہیں کر سکتا. یہ پہلا آرٹیکل تھا. نمبر 2، آپ نے فرمایا الا ان کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی ہاتین موضوع. جاہلیت کی تمام ظالمانہ رسمیں ختم کی جاتی ہے، محمد اپنے قدموں کے نیچے ان سب کو رود رہا ہے. نمبر 3، دماء الجاہلیت موضوعہ. جاہلیت میں جو خوریزی عام تھی، کبھی بدلے کے نام پہ، کبھی کسی اور نام پہ، کبھی غیرت کے نام پہ، کبھی تعصب کے نام پہ، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو تلواریں نکل جاتی تھی اور قتل و خوریزی ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی فرما رہے سب کو باطل قرار دیا جا رہا ہے. اب یہ سب بند ہونا چاہیے. ربا الجاہلیت موضوع. آپ نے فرمایا جاہلیت کی جو سودی کاروباری تھی وہ سب کو باطل قرار دیا جا رہا ہے. لہٰذا اگر کسی کے اوپر سود کا قرض چڑھا ہوا ہو تو محمد الرسول اللہ سب کو ملغا کر رہا ہے، کوئی اب کسی کو سود نہیں دے گا. یہ آپ نے اعلان فرمایا. نمبر 5، آپ نے اسپیشل حکم دیا اتقوا اللہ فی النساء.
اے لوگوں عورتوں کو بارے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ تم نے اللہ کا کلمہ پڑھ کے نکاح کے ذریعے سے اس عورت کو اپنی امانت میں لیا ہے اور اس کی شرمگاہ کو تم نے اللہ کے کلمے سے حلال کیا ہے، لہذا اس کا جو حق بنتا ہے وہ ادا کرنا، اور جو تمہارا حق بنتا ہے بیوی اپنے شوہر کا ادا کرے۔ یہ بھی آپ نے ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کو پکڑ کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، قرآن اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، اے میرے صحابہ میرے بعد کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی گردن ہی مارنے لگو۔ سامنے 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام تھے، 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام اس حج کے اندر تھے، اور اس میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ نمبر 8 آپ نے فرمایا ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم هذه، جزیرۃ العرب میں سارے کے سارے لوگ پھر ویسے مشرک ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے۔ اس بات سے شیطان مایوس ہو چکا ہے، یعنی وہ شیطان کو یقین ہو گیا کہ اب اس جزیرۃ العرب میں پہلے جیسا شرک نہیں ہو سکتا کہ تمام کے تمام لوگ مشرک ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر جگہ یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں بت بٹھا دیے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شیطان مایوس ہو چکا ہے، لیکن شیطان کو ابھی بھی امید ہے کہ جن نیکیوں کو یا جن کاموں کو تم ہلکا سمجھتے ہو وہ اس راستے سے آئے گا اور تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، تمہیں گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا۔ لہذا اے میری امت کے لوگوں چوکنا رہنا، اس راستے سے بھی شیطان کو اپنی زندگی میں داخل مت ہونے دینا۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا ان کل مسلم اخو المسلم، ہر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا بھائی ہے۔ المسلمون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی کا مال چھین کے لے، ہاں اگر وہ خوشی سے اپنی مرضی سے کچھ دینا چاہے آپ کو دے تو لے لے، ورنہ چھین کے چوری کر کے ظلم کر کے کسی مسلمان کا مال نہیں لینا ہے۔ نمبر 10 اب اخیر میں آپ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، اے میرے صحابہ اے میری امت کے لوگوں بتاؤ کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا ہمارے بارے میں کہ نبی نے تم کو کیا بتایا، اپنا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، فَمَاذَا انتم قائلون، تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ سے پوچھا کہ کیا جواب دو گے جب سوال ہوگا کہ رسول نے اپنا پیغام اپنی ذمہ داری ادا کی کہ نہیں، کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے ایک لخت ہو کر کہا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا، آپ نے اللہ کے دین کو پہنچا دیا، آپ نے انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا، آپ نے لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے، لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی عبادت اور اللہ کی غلامی کی طرف پہنچانے کا کام کیا ہے، ہم یہ گواہی اللہ کے یہاں دیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ کیا اور اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ بن جا، اے اللہ تو گواہ بن جا، اے اللہ تو گواہ بن جا۔ محمد الرسول اللہ پہ جو ذمہ داری دی گئی تھی محمد نے ذمہ داری اپنی ادا کر دی، یہ انسانیت گواہ ہے، یہ لاکھوں کا مجمع گواہ ہے۔ آپ نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو بھی مخاطب کیا اور اللہ کو گواہ بنا دیا۔ یہ آپ کا حجۃ الوداع تھا، یہ آپ کا حجۃ الوداع تھا۔ اسی حج میں اللہ تعالیٰ نے ایک انعام دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کی دن میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور میں تمہارے دین سے بحیثیت دین راضی ہو گیا، تمہارا اسلام میرا پسندیدہ دین ہے۔ یہ انعام اللہ تعالیٰ نے دیا، اور یہ عرفہ کے دن جمعہ کے دن نازل ہوئی تھی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا۔ اسی لیے جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے ایک یہودی آیا اور کہا عمر امیر المومنین، اگر وہ والی آیت ہمارے یہاں کتاب میں اتری ہوتی تو جس دن اتری تھی اسی دن کو ہم لوگ عید بنا لیتے،
कहा कौन सी आयत? कहा यही अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कितनी बड़ी बशारत की बात है कि दीन मुकम्मल हुआ, अल्लाह की नेमत मुकम्मल हुई और अल्लाह मुसलमानों से, दीन इस्लाम से राजी हो गया है। ये बहुत बड़ी बशारत है, खुशी की बात थी, ये रिजल्ट था, ये इनाम था, ये कुर्बानियों का बदला था, ये नबी की मेहनतों का सरमाया था, ये आपकी मेहनतों की कुर्बानियों का समरा था। यहूदी ने कहा कि अगर हमारे यहाँ ये उतरा होता, ये उतरी होती, उस दिन को हम ईद बना लेते। हजरत उमर ने फरमाया मुझे पता है कि वो किस दिन उतरा है, ये जुमे के दिन, अरफा के दिन नाजिल हुई है मैदान अरफात में, और वो पहले से हमारे यहाँ ईद का दिन है, जुमे के दिन है। एक मैसेज हजरत उमर ने यह भी दिया कि हम ईद उसी को बनाते हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है, अपनी तरफ से ईदें हम नहीं बनाया करते। वरना यहूदी ने ख्वाहिश जाहिर की कि आप इस दिन को बाकायदा ईद का दिन बनाएं। हजरत उमर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसको जवाब देके मबहूत किया, खामोश किया कि हाँ मुझे पता है वो जुमे के दिन नाजिल हुई है, और जुमे के दिन वैसे मुसलमानों के यहाँ हफ्तावार ईद है। जुमे के अलावा मुसलमानों की सालाना ईद सिर्फ दो है बस, ईद उल अज़हा, ईद उल फित्र, तीसरी कोई नहीं है। जिसने भी बनाया, चाहे ईद गदीर हो, चाहे ईद मिलादुन नबी हो, या कुछ भी हो, वो सब की सब जलालत है, गुमराही है, बिदअत। इस्लाम ने सिर्फ दो ईदें दी। ये हज्जतुल वदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो गया, 1 लाख से ज्यादा सहाबा इसमें शरीक हुए, इंसानियत को पैगाम दिया गया। अब इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ वापसी करते हैं, एक जंगी मुहिम के लिए सहाबा को तैयार करते हैं, और फिर मामलात आगे बढ़ते हैं। कल इंशाअल्लाह हम देखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सीरतुन नबी समझने और पढ़ने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।